अस्सलामुअलैकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर। DGISI को तब्दील कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं तकरीरियों और तबादलों की? जी बिल्कुल, 3 बड़ी पोस्टिंग जो है वो अनाउंस कर दी गई है। आर्मी चीफ ने इन पोस्टिंग की मंजूरी दे दी है और ISPR ने इस हवाले से जारी कर दी है। ये पोस्टिंग जिसमें बताया गया है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है, जबकि इस कोर कमांडर पेशावर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान है, जिनकी नई तैनाती और नई पोस्टिंग जो है वो भी जारी की जाएगी। जबकि इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला तैनात किया गया है, जबकि कोर कमांडर गुजरावाला जिससे पहले से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर उनको क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से DGISI जो नए होंगे उनकी तकरीर का भी ऐलान किया जाना है। जबकि याद रहे कि 3 आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल भी इस माह रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी और लेफ्टिनेंट जनरल हमीद उस्मान शामिल हैं। इस तरह से IG आर्म और कमांडर एयर डिफेंस के ओहदे भी खाली होंगे, जबकि क्वार्टर मास्टर जनरल का जो खाली होना था ओहदा वो पहले ही उससे तैनाती कर दी गई है। जनरल आसिम मुनीर को लगा दिया गया है। इस तरह से मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो DGISI थे उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया है लेफ्टिनेंट नुमान की तरह लेफ्टिनेंट की जगह पर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कमांडर गुजरावाला कोर तैनात किया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कमांडर गुजरावाला थे और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो कमांडर गुजरावाला थे उनको अब तब्दील करके क्वार्टर मास्टर जनरल पाकिस्तान आर्मी GHQ में तैनात कर दिया गया है। अच्छा नवीद, ये बताइएगा अफगानिस्तान के जो हालात हैं, फिर तालिबान से मुज़ाकरात हैं, ऐसे में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब कोर कमांडर पेशावर जो है वो जिम्मेदारियां संभालेंगे, तो ये तैनाती कितनी अहम होगी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इदारे जो है वो उनकी अहमियत होती है, शख्सियात की अहमियत नहीं होती है। इदारे जो होते हैं वही पॉलिसी जो है वो इदारे की होती है। जो पॉलिसी है पाकिस्तान आर्मी की और दूसरे पाकिस्तान की, जहाँ तक आपने बात की तालिबान से मुज़ाकरात की दूसरी, तो ये सारी चीजें जो है जो भी शख्सियत जिस पोस्ट पर तैनात होगी वो उस पोस्ट के लिए वो वही काम करेगी जो इदारे की पॉलिसी होगी। इसमें किसी पर्सनैलिटी की, किसी की इनफरादी पॉलिसी जो है वो नहीं चलती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर आपका। और अब जिक्र मरियम नवाज शरीफ का, जिनका कहना है कि इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर नून लीग की हुकूमत को गिराया, साजिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की वीडियो सामने आए जिसमें बहुत से हकाइक सामने आए। इदारों का वक़ार किसी की जात से बढ़कर नहीं होता। जजेस को गैर कानूनी काम के लिए मजबूर किया जाता है। साकिब निसार से दबाव में फैसले लिए गए। कौम जस्टिस खोसा को ढूंढ रही है। हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरखास्त के जरिए आज कौम पर वाजे हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरखास्त मेरे पास, हम सुनते हैं। क्योंकि दरखास्त का फैसला तो पहले ही हो चुका हुआ था। जस्टिस खोसा साहब, अजमत सईद साहब, इन्होंने जो बातें की, गॉड फादर कहा, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा, तो ये हमारे चेहरे पे दाग नहीं है। ये दाग जो हैं ये उनके अपने किरदार पे लगे हैं। एक सिटिंग जज, उन्होंने शॉकिंग रेवोल्यूशंस किए। शौकत अजीज सदीकी साहब बाहर से शायद वो खिताब कर रहे थे, उनकी वीडियो है। उन्होंने कहा कि केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू। इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज को बेल न दे दे। साकिब निसार साहब से जो भी फैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमजोरी थी जो इनके हाथ में थी। साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते क्योंकि उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे। चेयरमैन नैब की तोसी गैर आईनी और गैर कानूनी है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की तनकीद, कहा हुकूमत गुनाहों का तसलसल बरकरार रखने के लिए यही चेयरमैन रखना चाहती है। पेंडोरा लीक्स पर सब चुप हैं। कहां है नैब, कहां है JIT, कहां है पानामा बेंच? शौकत अजीज सदीकी की तो आप हटा देते हैं, काजी फाइज ईसा को आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं और चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं।
اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لا میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور ہونی چاہیے. آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پنڈورا پیپرز اور یہ جو باقی اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں, تو آج کہاں ہے JIT؟ بتائیں مجھے, آج کہاں ہے وہ پیناما بینچ؟ آج کہاں ہے وہ نیب؟ تو آج کہاں ہے وہ سب؟ آج وہ ماحول کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کم از کم یہ تو بتا دیں کہ آپ نے کون سے تحفے لے کے جیب میں ڈالیں. اور آج جب آپ کے سامنے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جس انسپیکشن کمیشن کو آپ خود چلا رہے, وہ انسپیکشن کمیشن آپ کی ATMs کے بارے میں کیا تحقیقات کرے گا؟ کیلبری کوئن آج سیاسی انجینئرنگ کا منجن بیچ رہی ہیں. یہ عدالتوں میں روتے اور کیمرے کے سامنے وکٹری کا نشان بناتے ہیں. معاون خصوصی شہباز گل کی مریم نواز پر تنقید, بولے پاناما نااہل اور مفرور بڑے میاں کی کرپشن کی داستان ہے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا جس کے اوپر بھی آپ انجینئرڈ کرنے کا الزام لگاتے ہیں, کیا انہوں نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو جعل سازی سے ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنا کر سپریم کورٹ میں جمع کروانے کو کہا تھا؟ کیا انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کیلبری فونٹ کو اس کے آنے سے بھی پہلے استعمال کریں؟ کیا انہوں نے آپ کے والد کو کہا تھا کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کے اوپر وہ ایک جھوٹ بولے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ حضور یہ ہیں وزرائے, وہ خالی کاغذ دکھائیں اور بعد میں ان کاغذوں سمیت بھاگ جائیں؟ تو بجائے اپنے گناہ, اپنے مضموم کیے ہوئے جو آپ کے حرکات تھیں فائنینشیل, ان کا جواب دینے کی بجائے آپ آج بھی یہ باتیں دوسروں پر ڈال رہے ہیں کہ آپ کے مقدمات انجینئرڈ ہوئے. اداروں کو نشانہ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پوری دنیا اداروں کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتی ہے. پاک فوج اور ادارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس, کہا یہ میڈیا کی آزادی کی مثال ہے کہ حساس اداروں پر بات ہوتی ہے. یہ بھی کہا نون سے شین نکلے گی کی بات کی تو مذاق اڑایا گیا. اب میں نواز شریف کی سیاست کو مرتے دیکھ رہا ہوں. ایک بار پھر پیشکش کی, بولے نواز شریف نے اگر آنا ہے تو 24 گھنٹے میں پاسپورٹ بن سکتا ہے. ادارے کو جتنی مرضی تنقید کا نشانہ بنا لیں, ادارہ جو ہے پاکستان کی ضمانت کا سمبل ہے. یہ ایکچولی نہیں چاہتی بھتیجی کے چچا کا کوئی راستہ, اور نکلے گا بھی نہیں, لیکن ذرا کمپنی کی مشہوری کے لیے اگر یہ اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ادارے جو ہے ساری دنیا میں ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی کارکردگی کو تسلیم کیا جاتا ہے. پاک فوج اور اس کے ادارے اس ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. اقتدار کے بھوکوں کو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اس ملک کی میڈیا کی آزادی ہے کہ دیکھیں اتنے حساس ادارے پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے. جب میں نے کہا تھا نون سے شین نکلے گی تو آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اگر آنا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو پاسپورٹ بنتا ہے. انہوں نے آنا نہیں, انہوں نے گند کرنا ہے. اس سیاسی گند کی زیادہ چھینٹیں انہی پہ پڑیں گی. فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز ہوں یا نواز شریف, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اپنے مفاد کی خاطر قومی اداروں پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے. مریم نواز نے جائیداد نہ ہونے کا جھوٹ بولا. مریم نواز کے بھائی نے فلیٹس کو تسلیم کیا. انہوں نے اپنی بہن مریم کو جھوٹا ثابت کر دیا. مریم نواز کو آج جج ارشد ملک کی ویڈیو یاد آ رہی ہے تو وہ اس ویڈیو کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کرتی ہیں. فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز ہوں یا نواز شریف, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی متفرق درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی. عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرتے ہوئے درخواست کو مرکزی درخواست کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. مریم کے وکیل عرفان قادر ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ گزشتہ روز سے ایک غلط فہمی پھیلائی گئی, اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ہم کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہیں. بعد ازاں سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. نئے چیئرمین کی تقرری تک جاوید اقبال ہی چیئرمین نیب رہیں گے. وفاقی کابینہ نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے ترامیم کی منظوری دی, جس کے بعد آرڈیننس کا مسودہ آج ہی صدر مملکت کو بھجوائے جانے کا امکان ہے اور صدر کے دستخط کے بعد آج ہی آرڈیننس جاری ہونے کی توقع ہے.
امریکی رپورٹ میں سی پیک کے حوالے سے غلط خبر پھیلائی گئی، کوئی معلومات چھپائی نہ ہی قرض خفیہ رکھا۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی پریس کانفرنس، کہا سی پیک کے حوالے سے سب معلومات پارلیمان کے فورم پر دی جا چکی ہیں، سی پیک کامیاب نہ ہو پائے اسی لیے غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جس سے جو ہے وہ مایوسی پھیلے یا جس سے ایک غلط تاثر دنیا کو دیا جا سکے۔ جو سی پیک کے منصوبے کیے گئے اس کے اوپر معلومات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دہرائی جا چکی ہیں۔ پارلیمان کے اندر سینٹ کی کمیٹی جو پلاننگ کی ہے وہ سی پیک پہ سوالات پوچھتی ہے۔ خفیہ قرضہ ہے، پتہ نہیں کون سے خفیہ قرضے کی بات کر رہے تھے، ہم نے ذہن دوڑانے کی کوشش کی تو ہماری ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ شاید وہ سوورن گارنٹیز جو دی جاتی ہیں کسی قرضے کے لیے، کسی پروجیکٹس کے لیے، اس کو وہ خفیہ قرضہ کہہ رہے ہیں، ہڈن ڈیٹ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کا مجموعی جو اس وقت قرضہ ہے اندرونی اور بیرونی، اگر میں وہ سارا ملا لوں تو اس کا 10% چین سے ہے۔ میں صرف بیرونی کر لوں پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جو ہے تو اس کا 26% جو ہے وہ چین سے بنتا ہے۔ پاکستان کا ڈیٹ سسٹینیبلٹی کا چیلنج ضرور ہے، اس کی وجہ چین کے قرضے نہیں ہیں۔ اہم خبر دیں کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جعلی کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ کے باعث 26 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ نجی پرواز کے اسٹاف کی غفلت کے باعث مسافروں کو بورڈنگ کارڈ جاری ہو چکے تھے۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد ایئرپورٹ پر جعلی کورونا ویکسین کے باعث جو ہے وہ مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے 26 مسافر جو تھے ان کو جعلی کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے باعث سعودی عرب جانے سے روک دیا گیا ہے، اور یہ نجی پرواز 2744 جو کہ سعودی عرب جا رہی تھی اس حوالے سے، اور اس نجی پرواز کے ساتھ غفلت کے باعث جو ہے مسافروں کو بورڈنگ کارڈ بھی جاری کر دیا تھا، لیکن فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی اے حکام نے جو جعلی کورونا ویکسینیشن جو سرٹیفکیٹ تھے ان کو جانچا اور اس کے بعد ان 26 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ عثمان آپ کا۔